بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ معہد الحافظات درجہ ثانی خاصہ ثانویہ کے طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اصول فقہ کی پہلی کتاب آسان اصول فقہ۔ اصول فقہ کی دو کتابیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ایک آسان اصول فقہ اردو میں ہے، دوسری کتاب اصول شاشی عربی میں ہے، اور اس کا جو حصہ ہے کتاب اللہ کا وہ پڑھیں گے۔ اصول فقہ کی جو پہلی کتاب ہے آسان اصول فقہ، یہ پوری کتاب ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کتاب کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو زبانی یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ کتاب سمجھ آ جائے گی اور آپ یاد کریں گے تو اصول شاشی کی کتاب انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگی، اس کا سمجھنا، یاد کرنا، اس طرح اس کے امتحانات کو پاس کرنا۔ تو روزانہ جتنا سبق آپ کو پڑھایا جائے، آپ اس کو زبانی یاد کر کے گھر میں کسی بہن بھائی والدین میں سے کسی کو ضرور سنایا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا سبق ہم آگے لے کر چلیں گے تو پیچھے والا سبق بھی یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق ہے، پہلا درس ہمارا اصول شاشی کا جو ہے یہ مقدمہ سے شروع کر رہے ہیں۔ مقدمہ کتاب کی ابتدائی کچھ باتیں، کتاب کے بارے میں ضروری اہم باتیں، ان کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اصول فقہ کی اہمیت اور ضرورت۔ اصول فقہ کی اہمیت اور ضرورت، اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ خود وضاحت فرما رہے ہیں، لیکن مختصر آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ ہمارے فقہ کے فقہی احکامات، کوئی حکم کم کہتے کہ یہ حکم فرض ہے، یہ سنت ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ فقہ ہے۔ ہم نے مسائل سمجھے، قرآن حدیث سمجھ گئے، لیکن ہر حکم قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہے، یا حدیث میں کون سی حدیث سے یا اجماع سے ثابت ہے، اس کا سمجھنا اصول فقہ پر موقوف ہے۔ کہ جب اصول فقہ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور یاد کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے احکامات کے بارے میں علم ہو جائے گا، آپ کو دلائل معلوم ہو جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے اصول فقہ کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا بے مثل کلام، بے مثل یعنی کوئی مثال نہیں ہے، ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قیامت تک اس پر عمل کا ہمیں مکلف بنایا۔ مکلف کا معنی یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اس پر تم عمل کرو، یہ مکلف ہے، ہمیں تکلیف میں ڈالا گیا کہ آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تشریح و اشاعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کا زندہ نمونہ ہے۔ آپ وسلم کے اقوال و افعال کے مجموع کو احادیث اور سنت کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا کلام بے شمار علوم و مضامین پر حاوی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نہایت جامع اور محیط ہے۔ اللہ کا کلام بے شمار علوم و مضامین پر حاوی ہے، حاوی کا مطلب شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نہایت جامع، جمع کرنے والا، اور محیط ہے، احاطہ کرنا، گھیرنے والا ہے، کہ جتنے علوم و مضامین ہیں تمام کو شامل ہے۔ بندوں کے جس قدر اختیاری افعال ہیں، ان کے اللہ عز و جل کی طرف سے ضرور کوئی حکم لگتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، اور اس حکم کا کیا نام ہے۔ تو جو حکم لگتا ہے یعنی بندہ کا فعل حلال ہے یا حرام، مباح ہے یا مکروہ، اس طرح فرض ہے یا واجب، موجب ثواب ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، یا باعث عقاب و عتاب، عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں یہ سب احکام موجود ہیں، لیکن کسی فعل پر آیات و حدیث سے کیا حکم لگتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے،
اس کا فیصلہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب اصول فقہ پر پوری بصیرت حاصل ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اصول فقہ اصول دین ہیں، دین صحیح کی بنیاد اس علم پر ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہوا اور آپ کو تھوڑا سا پڑھایا، سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ ضرور آپ یاد کریں اور شوق سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کے جو اسباق ہیں وہ صحیح طریقے سے ہو جائیں گے، لیکن آپ میں شوق اور ذوق کا جذبہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو کتابیں ہیں اسباق اللہ وہ ہمارے لیے آسان فرمائیں، اور اللہ ہمیں ان کی سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا ضرور کریں، روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنے لیے، اپنے علم اور عمل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ والسلام۔